وظائف کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مجربات ہوں، حدیث یا قرآنی آیات ہوں، وظائف کے منکر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو قرآن و حدیث میں خود اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، کسی مسئلے کا حل بتایا ہے، کسی بیماری کا علاج بتایا ہے کسی وظیفے میں، جیسے بخاری کی روایت ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ اگر مریض کے پاس پڑھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ تو اس طرح کے وظائف پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کو ایک نام اس کا سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی یہ شفا دینے والی سورت ہے، تو اس کا تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس کا بالکل انکار کرتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ کو شفا نہیں مانتا، یا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں جو ہے وہ نہیں مانتا، تو وہ حدیث کا منکر ہوگا۔ کسی حدیث پر اگر سندی لحاظ سے کوئی کلام ہے اور اس کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور قابل قبول نہیں ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھتے اور جانتے بوجھتے کہ حدیث مستند ہے، پھر بھی اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ حجیت حدیث کا اور حدیث کا منکر ہے، اس کا حکم تو خطرناک ہے۔ لیکن کوئی شاید ایسا نہیں ہوگا جو اس بالکل حدیثی کا انکار کرے، بلکہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے من گھڑت وظیفے بنائے ہوئے ہیں، یا من گھڑت فضائل لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں، یا بعض چیزوں کے فضائل موضوع اور شدید ضعیف روایات میں آتے ہیں تو اس کو ہم نہیں مانتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی نہیں مانتا۔ باقی مجربات کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہیں اور ان میں کوئی کلمہ شرکیہ نہیں ہے تو ان کو اختیار کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی مجربات کو اختیار نہیں کرتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، تو اس لیے اعتدال سے کام لینا چاہیے طرفین کو۔